السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام نبی الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک التحیۃ والثناء۔ غسل کے حوالے سے آپ حضرات مسائل شرعیہ سماعت کر رہے ہیں۔ جس پر غسل فرض ہو یعنی نہانا فرض ہو تو اس شخص کو بغیر نہائے مسجد میں جانا، طواف کعبہ کرنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن شریف پڑھنا، کسی آیت کو لکھنا حرام ہے، اور فقہ و حدیث اور دوسری دینی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ لیکن اگر دینی کتابوں میں قرآن کی آیت لکھی ہو تو اس آیت پر انگلی رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو جس پر غسل فرض ہو، نہانا فرض ہو، تو وہ قرآن شریف چھو بھی نہیں سکتا اور بغیر چھوئے زبانی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دینی کتابیں چھونا اس کے لیے حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ضرور ہے۔ قرآن کا چھونا یقیناً حرام ہے کہ گناہ کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا، کہ بغیر غسل کے قرآن چھوئے تو گنہگار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا۔ دینی کتاب یا حدیث وغیرہ چھونا اس کے لیے مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ لیکن ان کتابوں میں بھی اس کو جہاں قرآن کی آیت لکھی ہو، جیسے کتاب ہے، اس کتاب کو اس نے ایسے پکڑا تو یہ تو مکروہ ہوا اس کے لیے، لیکن جہاں قرآن کی آیت ہو وہاں انگلی رکھ دیا تو حرام ہو گیا۔ لیکن جو بے وضو ہو، غسل اس پر فرض نہ ہو، پاک ہو لیکن وضو اس کا نہ ہو، تو قرآن کو چھو نہیں سکتا مگر بغیر چھوئے زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اور دینی کتابیں وغیرہ بھی اس کے لیے چھونا مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن وضو کر کے چھونا دینی کتابیں وغیرہ حدیث کی کتابیں اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن اس کو بھی بغیر وضو کے اگر وہ کتاب چھو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو جہاں قرآن کی آیت لکھی ہو وہاں پر انگلی رکھنا اس کے لیے بھی حرام ہے۔ غسل جس پر فرض ہو، نہانا جس پر فرض ہو، تو درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کوئی دعا پڑھے یا درود شریف پڑھے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر وضو یا کلی کر لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بغیر نہائے کھانا بھی مکروہ ہے، کھانا پینا، لیکن اگر بہت شدید حاجت ہو تو وضو کر لے یا کم سے کم ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے اچھے سے، ہے نا، کیونکہ ایسی حالت میں کھانا پینا گھر میں محتاجی لاتا ہے۔ غسل خانے کے اندر اگر چھت نہ ہو، غسل خانے کے اندر جہاں پر نہا رہے ہیں باتھ روم میں اگر چھت نہ ہو، ننگے بدن نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر حرج نہیں ہے، مگر اگر نظر کسی کی پڑتی ہے تو یقیناً حرج ہے۔ یعنی چار دیواری ہے، چھت نہیں ہے، ننگا نہا سکتا ہے، مگر اگر کسی کی نظر پڑ رہی ہے تب تو نہیں نہا سکتا۔ تو ہوتا ہے نا کبھی کہ ایسی چار دیواری ہوتی ہے، چھت نہیں ہوتی، تو وہاں نظر بھی کسی کی نہیں جاتی ہے نا، تو ایسی جگہ نہانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر نظر پڑتی ہو تو حرج ہے، مگر عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے مردوں کے مقابل۔ مگر ننگا نہائے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے، اور اگر تہبند باندھے ہوئے ہو، لنگی وغیرہ، تو نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، مرد کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، دونوں میں اس کے لیے دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ کھڑے ہو کر نہائے چاہے وہ بیٹھ کر نہائے۔ غسل کے بعد یعنی نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے، دیر تک ننگے بدن نہ رہے۔ اب دیکھیے صاحب، لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے سامنے سطر کھولنا جائز ہے،
یا گھٹنے دکھانا، ران دکھانا جائز ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا، ایک مرد دوسرے مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ یہ ران اور گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے۔ لہذا یہ ران اور گھٹنا بھی کسی مرد کے سامنے، کوئی مرد کے سامنے نہیں کھول سکتا، کھولے گا تو حرام ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے، اے علی، ران بھی عورت ہے۔ عورت بولے تو بھائی کو نہیں، چھپانے کی چیز ہے، یعنی وہ بھی چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، یعنی بلا عذر شرعی اگر کھلا رکھے گا ران یا گھٹنا تو گنہگار ہوگا۔ آج کل دیکھتے ہیں لوگ لنگی پہن کے اوپر ایسے باندھ لیتے ہیں کہ گھٹنا بھی اچھی طرح نظر آنے لگتا ہے اور بلا تکلف پھرتے رہتے ہیں اسی۔ تو جتنی دیر تک وہ گھٹنا کھلے رکھیں گے، ران کھلی رکھیں گے، اتنی دیر تک گناہ ان کے نام پر لکھا جاتا رہے گا۔ جی، شارٹس ہو یا شارٹ ٹاپ ہو، لیکن اگر گھٹنا دکھ رہا ہے تو یقیناً وہ ناجائز و حرام ہے نا۔ تو مرد سطر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو خیال ہے لوگوں میں کہ مرد سے کیا ہے پردہ، گھٹنا کھلا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، تو مرد سے بھی مرد کا پردہ ہے سطر کا۔ تو جس طرح مردوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی عورتوں کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں ہے۔ شاید عورتیں سوچ رہی ہوں گی کہ صرف مردوں کے لیے مسئلہ ہے، لیکن عورت بھی عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ دوسروں کے سامنے بلا ضرورت سطر کھولنا حرام ہے۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے، اور غسل کب واجب ہوتا ہے میں نے کل بتا دیا کہ غسل کن کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کل آپ سن چکے ہیں۔ تو جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے، بلکہ جلد سے جلد غسل کر لے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنوب یعنی ایسا آدمی رہتا ہو جس پر غسل فرض ہے، اس گھر میں یا اس گھر میں جس میں کتا رہتا ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یا جہاں پر تصویر ہو، جی تصویر کے بارے میں بھی حدیث میں ہے، باپ کی فوٹو، دادا کی فوٹو، پیر صاحب کی فوٹو، کس کی بھی فوٹو لگایا نہیں چلتا، نہیں چلتا۔ حضور فرمائے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ بولے پیر صاحب کی فوٹو، پیر صاحب بولے کیا تجھے؟ بولے پیر صاحب میری فوٹو لگا رہے بول کے، اگر بولے تو وہ پیر صاحب نہیں ہے، پیر صاحب ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ فوٹو تو دور کی بات، گھر میں سبھی ٹی وی آتے، ٹی وی میں ہر صورت آتی ہے۔ تو کون بولا ٹی وی جائز ہے؟ نہیں، تصویر کی طرح حرام ہے ٹی وی، کیوں رکھتے ہیں آپ گھر میں؟ ٹی وی چل رہا ہے تو شراب بھی پی رہے ہیں لوگ، آپ بھی پیئیں گے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ چل رہا ہے تو فیشن بہت چل رہا ہے، لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، افیون بھی کھا رہے ہیں، گانجا بھی کھا رہے ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، شارٹ ٹاپ پہن کر کالج جا رہی ہیں، تو کیا آپ سب کریں گے؟ تو پھر ٹی وی جائز نہیں ہے نا، حرام ہے ٹی وی۔ جی موبائل کا مسئلہ الگ ہے، ٹی وی کا مسئلہ الگ ہے۔ موبائل انسان کی ضرورت ہو گئی، آج ٹی وی ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن موبائل ضروری ہو گیا، ٹی وی ضروری نہیں ہے۔ تو ٹی وی میں جو تصویر آتی ہے، جو اس میں ویڈیو چلتا ہے، جو پکچر چلتا ہے، سب حرامی ہے۔ تو گھر میں آپ رکھتے کیوں ہو ٹی وی؟ آپ بولو گے ٹی وی، پھر ٹی وی تو عام ہو گیا، تو کیا عام ہونے سے چیز سب جائز ہو جائے گی؟ بہت ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں آج کل، تو کیا سب کو جائز قرار دیں گے؟ تو شریعت میں طبیعت نہیں چلتی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلتا ہے۔ تو جو ہے وہ ہے، فوٹو لگانا حرام سرکار نے فرما دیا، اب اس میں حجت کرنے کے لیے لوگ یہ سوال لاتے ہیں ٹی وی ہے نا، بھائی سرکار نے فرمایا کہ فوٹو نہیں رکھنا، اب لوگوں کی عادت ہے فوٹو رکھنے کی، اب اس لیے پوچھتے ہیں ٹی وی ہے نا گھر میں، وہ کیسا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی جس گھر میں
سرکار فرما رہے ہیں کہ تصویر ہے چاہے پیر صاحب کی کیوں نہ ہو، اگر پیر صاحب اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو وہ پیر صاحب نہیں ہے، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ تصویر حرام ہے اور سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہوگا جو تصویر بناتا ہے۔ تو جس گھر میں فوٹو ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس پر غسل فرض ہو اور اس گھر میں وہ رہتا ہو، یعنی بغیر عذر کے وہ تاخیر کر رہا ہے نہانے میں، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر غسل کرنے میں اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جس شخص پر غسل فرض ہے اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے، جمع کا مطلب ہے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے یا کم سے کم ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کرے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے۔ اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس شخص کو احتلام ہوا ہو اس کو بغیر نہائے ہوئے عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقہ طفیل سے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہم سب کو تیرے اور تیرے حبیب کے احکام پر بغیر کسی حجت کیے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بلا وجہ مسائل شرعیہ پر اعتراض کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔